الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال الله تعالى في مقام آخر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ہم اپنی سب کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات خاص واسطے جو ساری کائنات کا داتا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت زندگی کے دن بڑی تیزی کے نام گزر رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے تشریف لائے تو آمد مصطفیٰ کا ذکر سنا. 63 برس زندگی گزاری، 40 سال محمد بن عبداللہ کی حیثیت کا اور 23 سال محمد رسول اللہ کی حیثیت نال اس دنیا میں گزارے اور دنیا کو عقیدہ توحید کا سبق دیتا. پھر آخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو پوچھ گیا تو سب وفات النبی کا بھی ذکر سن لیا. آئیے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کیا کہنے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اپنی آنکھاں دے نال، انہوں کی ملاقات کس جگہ پہ ہوئی اس کا ذکر آ جائے. وہ محشر کے دن، حشر کے دہاڑے میرے ربی تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات صحابی انس نے کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر میرے واسطے کل قیامت والے دن ضرور بے ضرور تجھے شفاعت کرنا، سفارش کرنا. آپ فرمانے لگے انا فاعل انشاء اللہ
اگر میرے رب نے چاہیا تو میں تواڈے حق دے اندر سفارش کراں. انس بیان کرتے ہیں میں محبوب پیغمبر کو کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر این اطلب میں تمہیں کس جگہ تے ملاں گا تسی مینوں کس جگہ تے ملو گے. آپ نے فرمایا صحابی سوال کرنے والے میں تمہیں اس دن میزان تے ملاں گا جتھے لوگوں نے عقیدے دا لوگوں کی عبادت دا وزن کیتا جائے. اے اللہ رسول پھر فرمان لگے اگر تسی میزان تے اگر میرے نہ مل سکو میں کس جگہ تے آؤں. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مینوں حوض کوثر عطا کرنا ہے اس جگہ تے آ جا. میں اپنے امتیاں کو اپنے ہاتھ نال ساقی کوثر بن کے جام پلاواں گا. پیارے محبوب پیغمبر اگر تسی حوض کوثر تے بھی مینوں نہ ملو تو پھر مینوں کس جگہ تے ملو گے. آپ فرمان لگے میں پورے صراط تے ملا گا. پورے صراط واد نالوں بھی زیادہ بریک ہے تلوار نالوں زیادہ تیز ہے اور اسے امتی گزارے جان کے جنت اور جہنم کے درمیان وہ رستہ ہے. میں اسے اپنی امتیاں دے حق دے اندر ایک درد لے کے کھڑا ہوں گا 63 برس یہی درد رہا کہ میری امت جہنم تو بچ جائے اور قیامت والے دن حشر کے دن بھی یہی درد ہے کہ اللہ میری امت کو جہنم تو بچا لے. آج اسی حدیث سے بات ہوئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق کون ہو اور وہ کیسے اعمال نے جنہیں اسی کر کے نبی پاک کی سفارش کے مستحق بن سکتے اور وہ کیسے بد نصیب بندے نے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کل قیامت والے دن محروم ہو جان کے اس تو بڑی بدبختی بد نصیبی کیڑی ہے. آئیے سماعت فرمائیں. سب تو پہلے اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہاں لوگوں کا تذکرہ جنہاں کو یہودی کیا جاتا ہے. شفاعت کے متعلق انہوں کا ایک غلط نظریہ ہے اور آج ساڈے معاشرے کے اندر بھی اس بات کا غلط نظریہ پایا جاتا ہے. اے یہودی حضرت یعقوب کی اولاد دے تو اور حضرت یعقوب پوتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر 12 بیٹے اور 12 کے اندر ایک یہودی نسل چلتی ہے جنہاں کے اندر حضرت عزیر بھی آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ساڈا سلسلہ بڑا اونچا ہے ساڈا خاندان بڑا اونچا ہے ساڈے اندر ایک ایسا نبی ہے جس کو اسی عبد اللہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. وہ کل قیامت والے دن سانو بچا لے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا اور شفاعت سفارش کسی ایرے گرے کا حق نہیں ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو سفارش کا حق ادا کرتا. یہ مالک کے اختیار کے اندر ہے. کسی نبی کسی ولی کو اجازت نہیں ہوتی اجازت کو بغیر کہ وہ اپنی مرضی کا سفارشہ کرتا ہے. جس کو مالک حکم ادا کر کے وہی اپنے امتیاں واسطے سفارش کرے گا. اور سب تو پہلے قائد المرسلین سید المرسلین رحمت المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے سفارش کرے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا عَدْلٌ. مالک فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بڑا بڑا دن تے بڑا سخت دن ہوئے گا. اس دن تو بچ جا جس دن کسی جان دے کام نہیں ہونا. اس دن بھائی اپنے بھائیوں کو جدا ہوئے گا. ماں بیٹی کو دور ہوئے گی. باپ اپنے بیٹے کو دور ہوئے گا. دوست رشتے دار اپنے رشتے داروں کو دور ہوں گے. کوئی جان کسی جان دے کام نہیں آئے گی. نہ کسی کا عدل منیا جائے گا نہ کسی کی سفارش کرنی جائے گی. ہاں جس کو اللہ رب العزت اجازت دے. فرمایا یہودیو تسی کہندے ہو کہ اللہ رب العزت ہاں عزیر ساڈی سفارش کر کے سانو نجات دین گے. پیارے پیغمبر نے تہاڈی نسلاں تے بھی لعنت کر دتی
دیتی ہے تسی اللہ کی رحمت کو ہمیشہ ہمیشہ دور ہو جائے گا. تسی سفارش مانگتے ہو. عیسائی بولے انہوں نے کیا ساڑھے ہاں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ معاذ اللہ نے بیٹے نے. اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا ہے. یہ دنیا کے اندر عقیدہ دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے سچے رسول تھے, میرے بندے نے. بل عباد المکرمون آج کا مشرکین مکہ تو لے کے آج تک دنیا کے اندر رہتے ہیں یہ عقیدہ لے کے پھر رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی بڑے نے پیر نے ولی نے بزرگ قبراں والے حجرہ والے شجرہ والے ساری سفارش کر کے اور اس مبالغے کے اندر اس غلط فہمی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اس بات کا علم نہیں ہونا کہ اللہ رب العزت نے حق شفاعت دیتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ عطا کیتا ہے. اس کو پہلے کسی اور کو حق شفاعت کی اجازت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس دن اتنی سختی ہوئے گی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور اس دن 50,000 سال ہوئے گا 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اللہ فرماتے ہیں اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اس دن آسمان دے ستارے چھٹ جائیں گے, قبراں نو گھیر دیتا جائے گا. ونفخ فی الصور کرنا دے اندر سور پھونکا جائے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. اے قبراں دے اندر لیٹے ہوئے ہزاراں کروڑوں سالوں تو اے کھڑے ہو جائیں گے اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اے قیامت کا خوفناک منظر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن ویلا کرتے اٹھن گے اللہ ساڑیاں آرام کام تو سانو کنے اٹھا دیتا ہے اور کیا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا جی. جڑا دنیا کے اندر رہ کے تسی منگیا کرتے سن کہ قیامت کدوں آئے گی, قیامت کدوں آئے گی, حشر کا میدان کس دن لگے گا. اے دنیا کے اندر عقیدہ یا آخرت کی گلاں سنائیاں جائیں سن. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. میرے بھائیو یوم یقوم الروح, اس دن میں اور اسی رب العالمین کے سامنے اس طرح سب بنا کے کھڑے ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں حفاۃ عراۃ غرلا, بندے جسم و ننگے ہوں گے, کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, بنا ختنے کیتے ہوں گے, اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کھڑے ہوں گے. پیارے پیغمبر تو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول دسو اس وقت مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے. فرمایا سن اس دن اتنا دن سخت ہوئے گا کہ یوم ترونہا تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا. اور حمل اٹھان والیاں اپنے حملان کو جانگیاں, بچیاں کو دودھ پلان والیاں اپنے بچیاں کو جانگیاں. اس دن بچے بوڑھے نظر آئیں گے, لوگ نشے کی حالت کے اندر ہوں گے, کوئی کسی کو سوال نہیں کر سکے گا, کوئی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکے گا. اتنا خوفناک ہولناک منظر. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہنے والوں میں محمد انا اول الناس, لوگوں کے اندر پیدا ہوں گا خروجاً اذا بعث, جنہوں قبر کے اندروں پہلے نکالیا جائے گا اور جن کی قبر کھولی جائے گی. بارہ رفیع الاول کا خطبہ سماعت کیتا جے, روزہ رسول دیاں زیارتاں کیتیاں جے جتنے نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. نبی پاک کی قبر مبارک نو پہلے کھولیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں انا قائد, میں اس دن قائد ہوں گا, میری امت میرے پیچھے ہوئے گی. وانا خطیبہم, اس دن میں پہلا خطیب ہوں گا, لوگ خاموش
خوش ہون گے میں اللہ نال گلاں کراں گا اوے اس دن میں ہوواں گا وانا مستشفعہم جڑا اپنی امت دے بارے دے اندر اللہ کو سفارشاں دیاں اپیلاں کراں گا کدی سجدیاں دے اندر بیٹھ کے لوگ نفس نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ اپنی جان دی پئی ہوئے گی میں کہاں ربی امتی اللہ دنیا تے بھی میرے کوئی امت دا غم اللہ آخرت کے اندر بھی میری امت دا میرے غم میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا آئیسو جب قوم سارے طرفوں مایوس ہو جائے گی میں محمد انہوں کو خوشخبریاں سناواں گا والمفاتیح یومئذ اس دن جنت دیاں چابیاں میرے ہاتھ دے اندر دیکھیاں جان گیاں میں ہوں گا جڑا سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا اے اللہ پاک نے تیرے پاک پیغمبر کو شان تے مقام عطا کیتا ہے پاک پیغمبر فرماندے نے پہلے نبیوں کو یہ چیزاں عطا نہیں کیتیاں گئیاں اللہ نے میرے واسطے غنیمت حلال کر دی تھی اللہ پاک نے میرے واسطے زمین مسجد بنا دی تھی اللہ پاک نے میرے کالیاں گوریاں عربیاں اجمیاں واسطے بلکہ پوری دنیا واسطے نبی بنا دیتا اللہ پاک نے اوٹی الشفاعہ میں محمد ہوں اللہ نے سفارش کا حق عطا فرما دیتا یہ تیرے اور میرے پیر و مرشد کی مقام اور عزت کی بات ہے یہ تیرے اور میرے پیر و مرشد کی نعت اور انہوں کی تعریف کی بات ہے انہوں کی عظمت کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جس دن کسی کو بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوئے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ میں آدم دی اولاد دا سردار ہوں بھائیو علم دے اندر علماء دے سردار نبی حکمت دے اندر حکماء دے سردار نبی اور امامہ دے اندر امامہ دے سردار نبی ایمان دے اندر مومنین دے سردار نبی تقوی دے اندر متقین دے سردار نبی انبیاء دے اندر امام الانبیاء قائد الانبیاء قائد المرسلین فرماتے ہیں میں ہوں گا کہ اول الشافع جڑا اللہ نے ہاں سفارش کرا گا اور سب تو پہلا وہ میں ہوں گا کہ اللہ سفارش کو قبول فرمائے گا محترم سامعین حشر کا میدان لگے اس بات کو کیونکہ تہاڈا ذوق ہے کہ اس پنجابی سننا آ جائے تہاڈا یہ ذوق ہے کہ اس اپنا اس پوری تقریر کو تھوڑا جا لفظ شاید اپنی شعری کے اندر ڈالتا ہے اور اس پورے نقشے کو تہاڈیاں اکھاں دے سامنے لے کے آ جاتا ہے اج جنیاں گلاں اسی کر چکے ہیں آئیے انہاں گلاں نوں سنیے اس شاعر کی زبانی اور دن حشر نوں سجدے کر کر کے دن حشر نوں سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نوں سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور جتے کل نبیاں نے نا کرنی جتے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے رب نو منا لینا جتے کل نبیاں نے نا کرنی اُتے پیر میرے نے ہاں کرنی اُتے پیر میرے نے ہاں کرنی ساڈے ورگے گناہگاراں ساڈے ورگے گناہگاراں سونے کھد کے سینے لا لینا سونے کھد کے سینے لا لینا بے نمازاں نوں ملانا اعلان کرتے ہیں بے نمازاں نوں نہیں لانا بری مجلس کے اندر بیٹھن والیاں نوں نہیں لانا اور مشرکاں نوں نہیں لانا منافقاں نوں نہیں لانا بدعقیدہ نوں نہیں لانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ کرنے والے بدعتیاں نوں نبی پاک نے سینے نال نہیں لانا آئیے سنیے کنا لوگوں نوں میرے پاک پیغمبر نے اپنے سینے دے نال لانا ہے سب تو پہلے سنیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر بندہ امت کے اندر گناہ گار ہے اور میں اپنی امت کے گناہ گاراں کی سفارش کراں گا اے اللہ اسی بڑے گناہ گار ہاں دن رات خطاواں کرنے والے اللہ اسی دن رات سیاہ کاریاں دی بدکاریاں کرنے والے اللہ سانو انہاں گناہ گاراں دی سب اندر شامل کر کے اللہ سونے نبی کی شفاعت کا مستحق بنا دے جنہاں دی سونے نبی نے
کل قیامت والے دن جس دن کوئی سفارش نہیں کرے گا، پاک محمد آمنہ نے تجھے یتیم ہو کر سفارش کرا۔ آئیے سنیے ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے نبی پاک نے اپنی سفارش کا مستحق ٹھہرایا۔ فرمایا ازانہ سنتے ہو، ازانہ زندگی کے اندر کنیاں سن چکے ہو، کسی نے 50 سال سنیا نے، کسی نے 60 سال سنیا نے، اور کسی نے 30 سال سنیا نے۔ اذان سنن تو بعد پاک نبی پہ درود پڑھو، درود پڑھن تو بعد ایک دعا پڑھ لو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے مقام محمود جے، اے شفاعت کبریٰ جے، اے شفاعت عظمیٰ جے، اس کا سوال اس نبی پاک کے واسطے کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو اذان تو بعد یہ دعا پڑھ لیں گا، کل قیامت والے دن تیری سفارش میرے واسطے حلال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سبنا نو اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق دے۔ اذان سنو تو اذان کا جواب دو، اذان تو بعد درود پڑھو، درود پڑھنے تو بعد یہ دعا کو لازمی یاد کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت حق، جیڑی حق شفاعت ہے، جیڑا نبی پاک نے ساڑھے حق کے اندر شفاعت کرنی اور اللہ رب العزت قبول فرمان کرنی۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے رہنے والے جمعہ ہے، جمعے والے دن درود پڑھیا کر، صبح و شام درود پڑھیا کر۔ جس بندے نے میرے تے 10 بار درود پڑھیا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ان کی سفارش کا میں مستحق بنا دیں گے۔ میں محمد رسول اللہ ان کی سفارش کروں گا اللہ کے حکم کے نال، کیونکہ اللہ کے حکم تو بغیر تے کوئی سفارش کر سکتا اے اختیار کتنے کو دے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ آیت الکرسی پڑھنا ہے، نماز تو بعد پڑھیا کر۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں آیت الکرسی بندہ نماز تو بعد پڑھے گا، سوائے موت کے جنت جان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ یاد کر، ان کے اندر ایک لفظ آیا کرتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ من ذا الذی، اور کون ہے، یشفع جو سفارش کرے، انہو میرے کو الا باذنہ، مگر میری اجازت تو بغیر تو سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ آج سفارش ہوئے گی تو میری اجازت نہ ہو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسی نماز تو بعد اس کو پڑھیا کرو، سوائے موت کے جنت جان کو کچھ ہی اور رکاوٹ نہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہ کے جیڑا بندہ سورۃ البقرہ یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت والے دن ایک قرآن کے واسطے سفارشی بن کے آئے گا۔ ان صورتوں کے اندر 114 صورتوں کے اندر 30 پاریاں کے اندر، اور اللہ رب العزت نے 7 منزلوں کے اندر ایک صورت رکھی جس کا نام سورۃ الملک ہے۔ رات پڑھ کے سویا کر، ایک قیامت والے دن سورہ ملک تیرے بارے سفارش کرے گی حتیٰ کہ تینوں جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ رب العزت مینو اور تسانوں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان عالی شان پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو گے سورہ ملک کی تلاوت کرو گے، ہر رات ملک کی تلاوت کرنا، اذان کے بعد اذان کی دعا یاد کرنا، نبی پاک کے صبح و شام درود پڑھنا، اے نبی پاک کی سفارش کا انسان کو مستحق بتا دے۔ وقت بد نصیب ہو گیا ہے، اور انسان ہر مسلمان کے بارے نبی سفارش فرما رہے ہیں، لیکن ایک اتنا بدبخت بد نصیب ہے جڑا بے نماز ہے۔ ماں سلککم فی سقر، پر تو جہنم کیوں ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نمازی نہیں سا، ولم نک نطعم المسکین، میں مسکینوں کو کھانا نہیں سا کھلاتا، وکنا نخوض مع الخائضین، میں مذاق کرنے والی محفلوں کے اندر بیٹھتا سا، میں اللہ رب العزت کے دین کے نال استہزاء کرنے والی محفلوں کے اندر بیٹھتا سا۔ اج بائی کاٹ کر جس مجلس کے اندر نبی پاک کا نام نہیں لیا جاتا، اج بائی کاٹ کر انہاں مجلساں دا انہاں لوگاں دا جڑا دین کا مذاق اڑان والے نے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، میں قیامت کے دن دا انکاری سا۔
وما تنفعهم شفاعت الشافعین. اے چار جرم کرنے والے کے واسطے پیارے پیغمبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کسی سفارشی کی سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا. آج دیکھو گھرانے کا بے نماز نہیں, غریب گندانے پھرتے نہیں, مساکین کے بیوہ کتنی ساڑھے محلہ دے اندر رہے اور اسی انہوں کا حق ادا نہیں کرتے اور انہوں مجلسہ کے اندر ساڑھا شمار ہے کرتے جتے پھرتا. نبی پاک نے فرمایا میں قیامت والے دن حوض سے ہمارا اے پانی دودھ میں تو سفید ہے شہد میں میٹھا ہے, جڑا بندہ ایک دفعہ پی گیا ہمیشہ ہمیشہ پیاس بجھ جائے گی. میں کہوں اللہ اے میرے امتی نے اچانک دیوار کر دیتی جا رہی ہے, اللہ میرے امتی نے. اللہ فرمان کے سونے پیغمبرا اے تیرے آن تو بعد تیرے دین کو بدلن والے نے ہے تیری امتی, انہاں دے وضو دی اذان سمجھ رہے ہیں, تو انہاں کو پہچان رہے ہیں, لیکن اج حوض سے آندے ہویا تو انہاں کو پہچان رہے ہیں کہ میرے امتی ربی امتی کہہ رہے ہیں. انہاں نے تیرے آن تو بعد تیرے جان تو بعد تیرے دین کو بدل دیتا, تیرے دین کی حداں بدل دیتا, تیری سنتاں کو بدل دیتا, تیری حدیثاں کو بدل دیتا, تیری نماز کو بدل دیتا, تیرے قرآن کی تلاوت کرنے کے انداز کو بدل دیتا, سخاوت کرنے کے انداز کو بدل دیتا. اے اللہ کے پیارے رسول تیرے دین کو بدلنے والی قوم ہے, فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. اللہ انہوں نے میرے کو دور کر دے, نفرت مصطفیٰ اس قدر ہوئے گی کہ پیارے پیغمبر فرمان کے سحقاً سحقاً ایک پنڈی تولا ہمیشہ ہمیشہ واسطے میرے کو دور کر دے. بدعتی پتہ چلیا نبی پاک کی سفارش کا مستحق نہیں ہے. مشرک اور جن نے ساری زندگی انہاں پیراں تے ولیاں تے بزرگاں کو سمجھا کہ یہ سارے سفارشی نے, انہاں دی نظر و نیازاں دیندا رہیا, اور اس ڈر تو دیندا رہیا کہ یہ ناراض ہو جان گے تو کون سفارش کرے گا, کون بچائے گا. یہ وہ قوم نے جڑے بات کہندے سن دنیا کے اندر رہ کر کے یہ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے اللہ دے فیصلے کو بدل دیندے نے. کوئی اللہ دے فیصلے کو اللہ تو بغیر کوئی بدل نہیں سکتا, اللہ دے فیصلے کو اللہ تو